ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ فتنے بہت بھینکر ہیں، جبے میں فتنے، صافے میں فتنے، قرآن کو لے کر کے فتنہ، حدیث کا نام لے کر کے فتنہ۔ ان فتنوں سے ہم قوم کو کیسے بچائیں؟ جان کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ ریڈیم کی پٹی لگائی، ہمارے علماء نے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک شاندار پٹی لگائی جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اسی پر چلتے رہیے گا، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کے عقیدے توحید کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عقیدہ رسالت کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو عظمت صحابہ سکھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو عظمت اہل بیت سکھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو احترام علماء و مشائخ سمجھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو تعلق باللہ کا درس دیتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو اس لیے مسلمانوں اس جماعت سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے۔ تم سنی مسلمان ہو، سنی مسلمان بن کر کے جیو اور سنی مسلمان بن کر کے مرو۔ غوث اعظم سنی ہیں، سرکار خواجہ اجمیری سنی ہیں، حضرت محبوب الہی سنی ہیں، حضرت مختوم ماہی سنی ہیں، حضرت حاجی علی سنی ہیں، حضرت حاجی ملنگ سنی ہیں، حضرت بابا بسم اللہ شاہ سنی ہیں، حضرت شیخ محقق سنی ہیں، حضرت عبداللہ شاہ محدث سنی ہیں، حضرت عبدالعزیز شاہ محدث سنی ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سنی ہیں، مفتی اعظم ہند سنی ہیں، اور ہندوستان میں جتنے سلاطین آئے سب سنی ہیں۔ علاء الدین خلجی سنی ہیں، سکندر لودھی سنی ہیں، ظہیر الدین بابر سنی ہیں، عالمگیر سنی ہیں، شہاب الدین سنی ہیں، بہادر شاہ ظفر سنی ہیں، محمود غزنوی سنی ہیں، محمد بن قاسم سنی ہیں، سرکار غازی پاک سنی ہیں۔ یہ سب کے سب سنی ہیں، ان میں کوئی وہابی کوئی دیوبندی نہیں ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو جوڑ دو تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے۔ اعلیٰ حضرت کا گنبد مسجدوں میں کسی پیر کو چڑھانے کے لیے ہم نہیں لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا گنبد کسی سلسلے والے کے مقابلے میں نہیں لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا گنبد کسی خانقاہ کے جواب میں نہیں لگاتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا گنبد مسجدوں میں وہابیوں کو روکنے کے لیے لگاتے ہیں، رافضیوں کو روکنے کے لیے لگاتے ہیں، دیوبندیوں کو روکنے کے لیے لگاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! الحمدللہ آج ہمارا ایمان سلامت ہے، ہمارا عقیدہ سلامت ہے، ہم بدعقیدہ نہیں، ہم خوش عقیدہ مسلمان ہیں، ہم نبی کے بے ادب نہیں، ہم نبی کے ادب کرنے والے ہیں، ہم نبی کی تعظیم کرنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم نبی کا ادب بجا لانے والے ہیں، اور یہ اگر کسی طرح سے ممکن ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا اثر ہے، اعلیٰ حضرت کی تصانیف کا اثر ہے، اعلیٰ حضرت کے پیغامات کا اثر ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، آج تک کوئی مائک والا ہم کو جماعت میں چلو بول کے دعوت نہیں دیا، نام گئے، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت میں ہیں، اور اہل سنت و جماعت کی جنت میں جانے والی جماعت۔ دشمن مصطفیٰ پر وہ غالب رہے، دشمن مصطفیٰ پر وہ غالب رہے، دشمن مصطفیٰ۔ رضوی کو تم نے جانا نہیں ابھی، رضوی کا دل بہت بڑا ہے، رضوی کا کلیجہ بہت بڑا ہے، ہمارے دل میں صرف محبت ہی محبت ہے۔ نفرت اگر ہے تو دشمن رسول سے نفرت ہے، دشمنی اگر ہے تو سرکار کے غداروں سے دشمنی ہے، نفرت اگر ہے تو اہل بیت اطہار کے غداروں سے میں دشمنی ہے، یزید سے دشمنی ہے، یزیدی فوج سے میں دشمنی ہے۔ جو رسول کا چاہنے والا ہے وہ چاہے کوئی سلسلے کا ہو، وہ ہمارا اپنا بات۔ لوگ تو یہاں تک چیلنج کر رہے ہیں کہ حیدرآباد میں ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو پنپنے نہیں دیں گے، پھیلنے نہیں دیں گے۔ سن لو کان کھول کر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلک اعلیٰ حضرت کل بھی پنپ رہا تھا،
آج بھی پنپ رہا ہے، صبح قیامت تک پنپتا رہے گا. کوئی سورما طاقت مسلکی اعلی حضرت کے سیلاب کو روک نہیں سکتی ہے. کیا جانے اعلی حضرت کو، آج اعلی حضرت پر اعتراض کر رہے ہو. چھ پڈی کا شوربہ میاں، تم کنویں کے میڈک ہو، ذرا باہر نکلو کنویں کے، دیکھو پھر اعلی حضرت کا کیسا چرچا ہے ساری کائنات میں ہے، پوری دنیا میں چرچا ہے اعلی حضرت کا. تم کنویں کے میڈک کی طرح گھوم رہے ہو، وہیں پر سمجھ رہے ہو پوری کائنات ہی ہے. نہیں، بلکہ اعلی حضرت ایک آفاقی شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ الحمدللہ ہم حقانیت پر قائم ہیں، ہم سچائی پر قائم ہیں. ارے فقیر تو کئی مرتبہ مباہلے کی دعوت بھی پیش کیا، یقین دلانے کے لیے کہ لوگوں تم شک کرتے ہوں گے یہ سنی صحیح ہے یا دیوبندی صحیح ہے، یہ سنی صحیح ہے یا تبلیغی جماعت والا صحیح ہے، یہ سنی صحیح ہے یا اہل حدیث صحیح ہے، یہ سنی صحیح ہے یا رافضی صحیح ہے. تم سوچتے ہوں گے کون صحیح ہے؟ سب کے پاس قرآن حدیث ہے سب کے ہاتھوں میں، پھر کس کے پاس جائیں ہم؟ کس کو صحیح مانیں، کس کو صحیح جانیں؟ لوگ پریشان حال ہیں. تو میں نے ایسے لوگوں کو ایک راستہ دکھایا تھا. الحمدللہ سب سے پہلے حیدرآباد کی سرزمین پر مکہ مسجد کے صحن میں جشن غریب نواز کے موقع پر جب 786 سال آپ کا عرس منایا گیا تھا، اس وقت جلسے میں مکہ مسجد کے صحن میں سب سے پہلے اس فقیر نے تمام باطل عقیدے والوں کو مباہلے کی دعوت دی تھی کہ اے لوگوں آ جاؤ، اہل سنت و جماعت کی سچائی کو جاننا ہے. تو میں بھی آگ میں کودتا ہوں، باطل جماعت والے بھی آگ میں کود جائیں، جو زندہ سلامت واپس نکل کر آئے گا اس کا عقیدہ سچا مانا جائے.